جی السلام علیکم دوستوں، اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا، بات یوں ہے کہ یہ جو آج کل اسکول کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو اب یہ لوٹ مار کا سلسلہ یہ ہر تیز ہو جاتا ہے۔ 3 ماہ کی اکٹھی فیسیں لیں گے اور پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ سمر ٹاسک کے نام سے ایک اور لوٹ مار ہے۔ وہ سمر تقریباً 1200 سے 1500 روپیہ پر ہیڈ وہ لیتے ہیں، ایک 3-4 صفوں کا میکسیمم ان کا پورے اسکول کے سمر ٹاسک پہ 10,000 روپیہ خرچہ نہیں آتا۔ 1500 روپے کے حساب سے لیں، 200 اسٹوڈنٹ بھی ہوں تو 3 لاکھ روپیہ انہوں نے یہ کما لیا۔ جب کہ اسکول بند ہو گیا، وہاں نہ ایک آدھ پنکھا چلے گا یا ایک آدھ اے سی چلے گا 2-4 دن کے لیے، 2-4 گھنٹے کے لیے، اور ان کے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کے تقریباً 70% ٹیچرز کو وہ تنخواہ ہی نہیں دیتے، کیونکہ یہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر جو ان کے سرونٹ ہیں بیچارے، صفائی والے اور گارڈ وغیرہ، ان کو بھی یہ تنخواہ ہی نہیں دیتے۔ وہ 2 مہینے بیچارے اپنا بھوکے رہتے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اپنے مشکل گارڈ کو، وہ جو گارڈ ہوتے ہیں ان کو وہ پے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، ہر تیسرے مہینے بعد کوئی نہ کوئی ایونٹ نکال لیں گے۔ اب یہ جی ٹور جا رہا ہے، وہاں پہ 2,000 روپیہ دیں، 2500 روپیہ دیں، 3,000 دیں۔ اس میں سے آدھے پیسے وہ اپنی جیب میں ڈالتے ہیں، آدھے ٹور پہ لگاتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ اینول وہ رکھ لیتے ہیں، کوئی فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ جب مارچ ہوتا ہے تو وہ سپورٹس کا پیریڈ رکھ لیتے ہیں، وہ کسی گراؤنڈ میں ہائر کیا وہاں پہ چلے گئے، اس میں بھی مطلب ہر 3 مہینے کے بعد یہ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ بچوں سے ٹھگتے ہیں، اور ان کو فورس کرتے ہیں کہ اپنے والدین کو کہیں کہ وہ اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور بیچاروں کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اسکول کے یونیفارمز ہیں، آپ یونیفارمز گورنمنٹ 4-5 یونیفارمز جو ہے وہ آپ اپنا یونیفارم کا پیٹرن دیں، آپ ان کو صرف سٹکر جو ہے یہاں جو بیج لگتا ہے وہ فراہم کریں، وہ اس کے جو 50-100 روپے ہیں وہ لے، وہ اپنا خود سیے۔ اگر کوئی خود سی سکتا ہے گھر میں تو کم از کم اس کی بیچارے کی بچت ہو جاتی ہے، وہ اپنا یہاں پہ بیج لگا لے تو پتہ چلے یہ فلاں اسکول کا ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ کہ سب کی یونیفارم ایک جیسی ہو، صرف یہ ہے کہ وہاں پہ کسی کا کالر نیلا ہو جائے، کسی کا کالر پنک ہو جائے، یا مطلب اس طرح سے پتہ چلے کہ یہ فلاں اسکول ہے، یہ فلاں اسکول ہے۔ باقی بیج لگاؤ کہ فلاں اسکول ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی کا۔ جیسے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا، مطلب ملیشیا کا سوٹ ہوتا تھا، سب ملیشیا کا سوٹ پہنتے تھے۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے مخصوص دکانیں رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس دکان سے لینا، اور جو 1000 والا سوٹ ہے وہ آپ کو ملے گا 1500 2000 میں۔ پھر اس میں پھر یہ جب سردیاں آئیں گی، اب آپ سویٹر بھی لیں جی، اس رنگ کا لیں، یہ شیڈ دیں۔ پھر آپ نے جناب جی یہ کوٹ لینا ہے، آپ نے کوٹ لینا ہے جی، یہ 3,000 روپے کا ہے، یہ 4,000 روپے کا ہے۔ اس میں سارے کمیشن یہ اپنے کھاتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ 8ویں کلاس جو ہے، جو گورنمنٹ کی طرف سے سلیبس ہے، وہ ملتا ہے 1200-1300 روپے کا، جبکہ 5-6-7 جو کلاس ہے، 8ویں کلاس ہے، 7ویں کلاس ہے، 6ٹھی کلاس ہے، ان کے کورس انہوں نے خود چوز کر کے لگائے ہوئے ہیں۔ مطلب ایک کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کتاب تھی بچے کی، وہ لے کر دینی پڑی، اس کی پرائس 2 سال پہلے 500 روپیہ تھی، اور ٹوٹل 15 ورک تھے اس کے، اور 15 ورکوں کی 600 روپے کی کتاب، جبکہ 200 روپے کی کتاب جو ہے وہ 75 روپے کی کتاب ملتی ہے پاک سٹڈی، اور اس کے تقریباً 50 سے اوپر ورک اوراق ہیں۔ تو یہ لوٹ مار نہ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ یہ قوم جاہل رہے، ہم سے سوال نہ پوچھے۔ جب یہ پڑھے لکھیں گے پھر یہ سوچیں گے، جب سوچیں گے تو یہ پھر ہمارے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو ان بغیرتوں نے جو سرکاری اسکول تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا، سفارشی بھرتی کیے، نالائق بھرتی کیے،
اور ان کے پیسے کمائے. مطلب ایک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ گن مین رکھنے کے بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے تھے ان کی حکومت میں. تو انہوں نے جان بوجھ کے اس قوم کو جاہل رکھنے کی کوشش کی ہے اور ایجوکیشن کو اس سسٹم سے آپ سے باہر کر دیا ہے کہ غریب آدمی اپنے بچے کو پڑھا ہی نہ سکے. وہ بیچارے جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اب بیچارے وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ ٹیوشنیں پڑھائیں گے، اسکول بھیجیں گے، وہ حساب کتاب کے برابر ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو دکان پہ بٹھا دیتے ہیں. وہ پھر ان کے نعرے لگا دیتا ہے، نعرے لگاتا ہے زندہ آباد زندہ آباد. یہ حال ہے ان بغیرتوں کا کہ 40 سال سے آپ بیٹھے ہیں. اور یہودی اپنا کتنا بجٹ ایجوکیشن پہ کرتے ہیں. جب بچے ان کے فارغ ہوتے ہیں وہ جو ہوتی ہیں امپورٹنٹ پوسٹ، وہ ان پر جا کر چھا جاتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، اور جس بزنس میں جاتے ہیں ان کو لون بھی ملتا ہے، سارا کچھ ملتا ہے. یہاں پہ سارا پیسہ جو ہے یہ کھا جاتے ہیں یا وہ نالائق اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ہیں جو اسکولوں میں ان کو 6 مہینے کی، اور جو پرائیویٹ اسکولوں میں انگلش میڈیم ہے پڑھاتے ہیں ٹاپ کے ٹیچر ہیں ان کی تنخواہیں ہیں 20 25 30 ہزار. اور جبکہ ان کے اسکولوں میں جو سرکاری اسکولوں جن کو الف بے صحیح نہیں آتا، جن کو پوری الف بے یہ تک پورا پڑھنا نہیں آتا، ان کی تنخواہیں ہیں 70 70 80 80 ہزار. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اوپر مل کے صرف رجسٹر پہ حاضری لگاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور اپنے پیسے کھڑے کرتے ہیں. جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے آدھے پیسے وہ لیتا ہے آدھے پیسے وہ لیتا ہے. وہ مہینے میں ایک دن جاتا ہے ساری حاضریاں لگاتا ہے، اپنی پے پکڑتا ہے، آدھے پیسے اس کو دیتا ہے، اور وہ جا کے اپنا دوسرا کام دھندا کرتا ہے. اس کی پینشن بھی لگی ہوئی ہے لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے پوچھنا ہے وہ خود اتنے کرپٹ ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اتنی کرپشن کے پیسے اکٹھے سمیٹنے میں اور چھپانے میں وہ سارا زور تو ان کا ادھر لگ جاتا ہے. تو وہ کیسے اس کی طرف توجہ دیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاگل بنایا جائے، ان کو کوئی سہولت نہ دی جائے. یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ اسکول ہے، یہ پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں کرتے کہ آپ ایک اسکول میں ایک کولر ہی لگا لیں، آپ اس میں کوئی فلٹر ہی لگا لیں تاکہ بچوں کو صاف پانی. وہ بیچارے بچے اگر 50 100 لے کر جاتے ہیں وہ بیچارے صرف گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پی کے گھر واپس آ جاتے ہیں. وہ لنچ کے پیسے لے کر جاتے ہیں لیکن وہ بیچارے جو ہے اب جو کنٹین دیا اس کا ٹھیکہ الگ ہے، اس سے ٹھیکہ الگ لیتے ہیں. مطلب جو بھی کنٹین ہے آپ یقین جانیں کہ کنٹینوں کے ٹھیکے جو اسکول کو ملتے ہیں وہ 60 60 70 70 ہزار ہے. اور جن کی تھوڑی تعداد زیادہ ہے ان بغیرتوں نے کیا کیا ہوا کہ کنٹینیں 2 بنا دی ہوئی ہیں کہ آپ ایک کنٹین یہ ہے ایک کنٹین یہ ہے، آپ اس کنٹین سے لیں اس کنٹین سے لیں. اور ٹیچرز کے لیے جو ہے اپنے لیے جب ان کا کوئی چیز آتی ہے تو وہ رعایتی نرخوں پہ آتی ہے، جبکہ بیچارے اسٹوڈنٹس جو بچے ہیں پتہ نہیں ان کو ماں باپ کیسے دیتے ہیں، اور کئی بیچارے کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ گھر سے ہی کوئی چھوٹا موٹا بنا کے لے جاتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کرتے. لیکن ان بغیرتوں کو کوئی غیرت نہیں آتی. پانی کے پیسے پانی اویل نہیں کرتے. اور گورنمنٹ جو ہے یہ ایسی حرامیوں کی گورنمنٹ ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتے کہ یار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کو کم از کم پانی تو پرووائڈ کریں گے. اسکول ان پہ لازمی کریں کہ آپ ان کو ٹھنڈا پانی دیں اور صاف پانی دیں، RO فلٹر لگائیں اور ان سے پانی مہیا کریں. لو جی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. خدا حافظ.